حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام درس قرآن کے ساتھ آج ہم 15ویں پارے کے اہم مضامین، احکامات اور مقامات پر گفتگو کریں گے۔ 15ویں پارے کا آغاز سورہ بنی اسرائیل سے ہوتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل مکی صورت ہے، 111 آیات اور 12 رکوع پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ ذات اسری بعبدہ لیلاً، جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو، من المسجد الحرامی، مسجد حرام سے، إلى المسجد الأقصى، مسجد اقصی تک، الذي باركنا حوله، جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھی ہے، لنريه من آیاتنا، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ واقع معراج، جس کو واقع اسراء کہتے ہیں، اس کی طرف اشارہ ہے۔ ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے، جیسا کہ مفسرین کی رائے کا اختلاف ہے، 1 سال پہلے، 2 سال پہلے، بہرحال ہجرت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک حصے میں بیت اللہ سے اٹھا کر بیت المقدس لے جایا گیا، اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر، جو بیت اللہ سے، مسجد حرام سے بیت المقدس تک اور بیت المقدس سے آسمانی دنیا تک تھا، یہ جسد عنصری یعنی دنیاوی جسم کے ساتھ تھا۔ بعض لوگوں کی رائے ہے کہ یہ خواب کے اندر سفر ہوا تھا، جو کہ جمہور کی رائے سے سراسر مخالف رائے ہے، اس لیے کہ خواب کے اندر تو انسان بہت کچھ دیکھ لیتا ہے، اور یہ کسی انسان کی عظمت کی دلیل نہیں ہوتی۔ عام انسان بھی خواب کے اندر حج کر لیتا ہے، اور ہزاروں نہیں لاکھوں میل کا سفر کر لیتا ہے، جنت جہنم کا دورہ کر کے آ جاتا ہے۔ یہ جو مشرکین نے مخالفت کی تھی، مشرکین مکہ نے، کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ بیت اللہ سے بیت المقدس تک کا سفر 40 دن کا ہے، اس وقت کی مسافت کے اعتبار سے جو اونٹوں اور گھوڑوں پر سفر کیے جاتے تھے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے ایک حصے میں ایک شخص بیت اللہ سے چلے اور بیت المقدس تک جائے، اور پھر بیت المقدس سے آسمان پر، اور پھر 7 آسمانوں کو چیرتا ہوا اوپر کو چلا جائے، اور پھر وہاں رب ذوالجلال کے احکامات لے کر واپس دنیا میں آئے۔ یہ رات کے ایک حصے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مشرکین کا اعتراض، اور اللہ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز کے طور پر جو بات کی گئی ہے، اس کا یقینی مطلب یہ ہے کہ یہ جو سفر ہوا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے دنیاوی جسم کے ساتھ اور حالت بیداری میں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی بیت المقدس تک لے گئی، اور وہ بیت المقدس فرمایا الذی بارکنا حولہ، جس کے آس پاس ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ یہ اشارہ ہے ان قدرتی نہروں اور پھلوں کی کثرت کی طرف، اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے مدفن اور مسکن ہونے کے اعتبار سے الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اور یہ کہ ہم اپنے محبوب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ یہ سفر عجائبات قدرت اور آیات کبریٰ سے بھرپور تھا، اور حدیث اور تفسیر کی کتابوں میں اس کی تفصیل موجود ہے، اور ظاہری بات ہے اگر دیگر عجائب کو چھوڑ کر صرف اسی چیز کو دیکھا جائے کہ 40 دن کا یہ سفر چند ساعات کے اندر کیا گیا، اور راتوں رات اس کو مکمل کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو نماز پڑھائی، با جماعت نماز کی ادائیگی ہوئی، وہاں سے آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ پہلے آسمان پر کس نبی سے ملاقات ہوئی، دوسرے پر کس سے، تیسرے پر کس سے، چوتھے پر کس نبی سے ملاقات ہوئی، 5ویں پر کس نبی سے ملاقات ہوئی اور اس کا کیا پیغام تھا، چھٹے پر کس سے ہوئی،
اور ان سے کیا گفتگو ہوئی، 7ویں آسمان پر کس نبی سے بات ہوئی، ان کی شکل و صورت کیا تھی، اور میری اور ان کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ کیا گفتگو تھی، یہ ساری باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی۔ پھر دوسرے دن آ کے کفار نے امتحان لیا، مشرکین مکہ جو اس سفر کو جاتے رہتے تھے وہ پوچھنا شروع ہو گئے کہ بیت المقدس کس طرف ہے، مسجد اقصیٰ کی شکل کیا ہے، صورت کیا ہے، کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات تفصیل کے ساتھ بتائی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یقینی سفر تھا، حقیقی سفر تھا۔ مسلمان اس کا عقیدہ رکھتے ہیں، یہ قرآن کا حصہ ہے اور قرآن کا جز ہے، اللہ رب العزت اس کی تصریح فرما رہے ہیں۔ پھر فرمایا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا کہ تم میرے سوا کسی اور کو اپنا کارساز نہ بنانا۔ تمام انبیاء علیہ السلام کو یہ بتایا گیا، سکھلایا گیا اور اللہ کی طرف سے یہ احکامات دیے گئے کہ لوگوں کو پہلی دعوت یہ دو کہ شرک نہیں کرنا، توحید کا راستہ اختیار کرنا ہے، رب بھی اللہ کو ماننا ہے، معبود و مسجود بھی اللہ کو سمجھنا ہے، حاجت روا، مشکل کشا، عزتوں اور ذلتوں کا مالک صرف اللہ کو سمجھنا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، جو کچھ ہوا وہ بھی اللہ کے امر سے ہوا، آئندہ بھی جو کچھ ہوگا وہ بھی اللہ رب العزت کے حکم سے ہوگا۔ پھر فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ان کی کتاب میں یہ واضح فیصلہ لکھ دیا تھا کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد کرو گے اور زیادتیاں کرو گے، اور اس کا تمہیں خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا۔ چونکہ ان کی تاریخ زیادتیوں سے بری بڑی ہے، انبیاء علیہ السلام کو تنگ کرنا، ان کی عزتوں پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرنا، حتیٰ کہ بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ جیسا کہ پہلی مرتبہ حضرت شعیب علیہ السلام کو شہید کیا، تو یہاں ان 2 ذلت آمیز واقعات کا بیان ہے جو بنی اسرائیل کا مقدر بنے۔ تو شعیب علیہ السلام کو شہید کیا تو اللہ رب العزت نے ان کو عذاب کیا دیا۔ اس پہلے واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، ان دونوں وعدوں میں سے پہلے کے آتے ہی ہم نے تمہارے مقابلے میں اپنے ایسے بندے بھیج دیے جو بڑے ہی لڑاکے تھے۔ اس سے مراد بابل کا فرما رواں بخت نصر تھا جس نے تہس نہس کر کے ان کو رکھ دیا۔ پھر دوبارہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اگر تم نیکی کرو گے تو اپنا فائدہ ہے اور اگر برائی کا ارتکاب کرو گے تو اپنا نقصان ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے بندوں کو بھیج دیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں، اور پھر کیا کریں وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور وہ مسجد میں داخل ہو جائیں اور گھس جائیں جیسا کہ وہ پہلی مرتبہ داخل ہوئے۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور جس چیز پر وہ قابو پائیں اس کو جڑ سے اکھیڑ کے رکھ دیں۔ دوسری مرتبہ اللہ رب العزت نے رومی بادشاہ ٹیٹس یا بیردوس کو مسلط فرمایا، جنہوں نے پھر وہی معاملہ کیا، قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا، سب کچھ تہس نہس کر کے رکھ دیا اور عبادت گاہوں کو جلا دیا، آسمانی صحیفوں کو روند ڈالا، اور جو لوگ بچ گئے ان کو غلام بنا لیا۔ تو یہ دوسرا عذاب آیا تھا، اور ماضی قریب کے اندر ہٹلر ان کے لیے اللہ کا عذاب بن کر آیا، ہزاروں یہودی قتل ہو گئے، بہت سارے ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئے۔ اب پھر یہودیوں کی شیطانیت سر چڑھ کے بول رہی ہے، اور پھر وہ یلغار کر رہے ہیں اور مسلمانوں کی توہین کر رہے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی توہین کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے اور اپنے ظلم کی انتہا تک پہنچ گئے ہیں۔ اب اللہ رب العزت اپنے کس بندے کو منتخب کرتے ہیں اس کا انتظار ہے۔ فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کرنے والے مومنین کو بشارت دیتا ہے ان لہم اجرا کبیرا، ان کے لیے اپنے رب کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اجر
اور پھر اجر کبیر، بڑا اجر. اب یہ ہمارے اعتبار سے نہیں، اللہ کی شان کے اعتبار سے وہ اجر کبیر ہے. لیکن جہاں اہل ایمان کے لیے وعدہ ہے، وہاں بے ایمانوں کے لیے، بدعملوں کے لیے یا بے عملوں کے لیے وعید شدید بھی ہے. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اس کے بعد بتا دیا جو آدمی ہدایت کا راستہ اختیار کرے وہ اپنے فائدے کا سامان کر رہا ہے. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. جو آدمی بھی سیدھے راستے پر چلے گا اس نے اپنی ہدایت کا سامان کیا، اس کا براہ راست فائدہ اور اس کا براہ راست نفع اور سب سے پہلا فائدہ یہ اس ہدایت یافتہ آدمی کو ہوگا، بعد میں جا کے کسی دوسرے کو ہوگا. ومن ضل فإنما يضل عليها. اور جو گمراہ ہوا، اس گمراہی کا براہ راست اور بلا واسطہ جو نقصان ہوگا وہ سب سے پہلے اس کو ہوگا، پھر جا کے اس کی گمراہی سے باقی لوگ متاثر ہوں گے. لہٰذا کوئی نیکی کرے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے کسی کے اوپر احسان کیا، اس نے اپنے فائدے کا سامان کیا. اور جو گمراہی کا راستہ اختیار کرے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے کسی کو نقصان دیا، سب سے پہلے وہ خود نقصان کے اندر چلا گیا. فرمائے یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیں، یہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے، یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما یشعرون. ہاں اوپر سے بڑی مصیبت یہ ہے دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں اور پتہ بھی نہیں ہے. فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. جب بھی ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے لگتے ہیں، ہوتا یوں ہے کہ وہاں کے خوشحال لوگ اللہ کی نافرمانی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں. اصل میں جو صاحب مال لوگ ہوتے ہیں، ظاہری وجاہت والے لوگ ہوتے ہیں، چودھری اور وڈیرے لوگ ہوتے ہیں، جب وہ کسی کام کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں تو دوسرے لوگ یا چھوٹی اقوام خود ہی ان کی پیروی میں پیچھے چل پڑتے ہیں. تو عموماً دین کو جھٹلانے کے اعتبار سے بھی محلدار، عہدیدار اور بڑے سرمایے والے پہلا قدم بڑھاتے ہیں، اور دین کو مٹانے میں بھی جیسا کہ یہاں ہے کہ جب کسی بستی کی ہلاکت کا فیصلہ ہوتا ہے تو وہاں جو بڑے بڑے سمجھدار، مالدار اور ظاہری عزت اور وجاہت والے وہ غلط قدم اٹھاتے ہیں. ان کے غلط قدم اٹھانے سے بقیہ لوگ بھی غلط راستے پر چل پڑتے ہیں. پھر اللہ کا حکم ثابت ہو جاتا ہے. جب اللہ کا حکم ثابت ہو جاتا ہے فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، تو ہم پھر ایسی بستی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. ظاہری بات ہے بڑے لوگ نافرمانیاں کرتے ہیں تو پھر چھوٹے بھی کھلے عام نافرمانیوں میں لگ جاتے ہیں. لیکن جو بندہ محنت کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، اس کے لیے یقینی کامیابی ہے. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ. اور جس کا ارادہ آخرت کا ہو، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا. اور اس کے لیے صحیح محنت بھی کر رہا ہو، اعمال کے مطابق زندگی بھی گزار رہا ہو، عز اور انکساری بھی ہو، اخلاق و کردار کا مالک ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ. اور ایمان بھی اللہ پر کامل ہو، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. ان کی اس کوشش کی قدردانی کی جائے گی. جو لوگ بھی آخرت کی نیت رکھ کے اپنے اعمال کو، اپنی زندگی کو ترتیب دیتے ہیں، اپنا پیسہ وہاں خرچ کرتے ہیں جہاں اللہ راضی ہوتا ہے، اپنی جوانی، اپنی صلاحیت، اپنی صحت ان کاموں میں لگاتے ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں، فرمایا ایسے لوگوں کی کوششیں، ایسے لوگوں کی کاوشیں اللہ ان کی قدر کرتا ہے اور اللہ ان کو بھرپور اجر دے گا، اللہ ان کو کامیاب کرے گا. لیکن اللہ کے لیے کرنے والے ہوں. اس کے بعد زندگی گزارنے کے 13 اسلامی بنیادی اصول بتائے. ان میں سے کچھ تو اوامر ہیں لیکن زیادہ نواہی ہیں. اوامر کا مطلب یہ ہوتا ہے کچھ چیزوں کے کرنے کا حکم دیا اور کچھ چیزوں سے روک دیا. فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ تم عبادت نہ کرو مگر اللہ کی. توحید کا درس دیا کہ عبادت صرف اللہ کی کر سکتے ہو، کسی اور کی عبادت کی ذرہ برابر گنجائش نہیں ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور والدین کے ساتھ احسان اور حسن سلوک والا معاملہ کرو، یہ بھی اللہ نے فیصلہ کر دیا. اہل علم نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ اللہ رب العزت نے توحید کا سبق پڑھانے کے بعد
اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد فوراً والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ گویا کہ خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کے حقوق کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ اس بات کو دین سمجھتے ہیں کہ لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں اور لمبی لمبی تلاوتیں کرتے ہیں لیکن والدین کے حقوق کو ترک کرتے ہیں۔ یہ آیت بتاتی ہے یہ لوگ دین کے لحاظ سے اور اللہ کی نگاہ میں کمزور ہیں، ان کے ایمان میں کمی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت اور والدین کی خدمت کو ایک ساتھ جوڑا۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ جہاں عبادت کے اندر مگن رہنا ضروری ہے وہاں والدین کے ساتھ بھی احسان والا معاملہ کرنا چاہیے۔ خصوصاً فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، چونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کا مزاج تلخ اور سخت ہو جاتا ہے اور انسان اپنی جوانی کے اندر پڑا ہوتا ہے، چونکہ جوانی کے دیوانی جذبات ہوتے ہیں، اپنی خواہشات ہوتی ہیں، اپنی دوستیاں ہوتی ہیں، اپنے تعلقات ہوتے ہیں، بوڑھے والدین کے لیے یہ بات ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ اور والدین کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ والدین کو وقت دیا جائے، ان کے ساتھ بیٹھا جائے، ان کا خیال رکھا جائے۔ تو بڑھاپے میں عام طور پر والدین کے حقوق میں انسان حق تلفی کر جاتا ہے، اس لیے خصوصی حکم دیا کہ عام طور بھی والدین کی عزت، ان کا احترام، ان کا قدر کرنی چاہیے، لیکن بڑھاپے کی صورت میں اس کو مزید بڑھا دینا چاہیے۔ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اف کا کلمہ عربی زبان کے اندر سب سے خفیف کلمہ ہے، حتیٰ کہ بعض مفسرین نے لکھا کہ اف کا ایک مطلب یہ ہے کہ انسان جب والدین کی خدمت میں حاضر ہو اور اپنے ماتھے پر شکم ڈالے تو یہ مطلب ہے وہ کم سے کم صورت کہ انسان ناگواری کا اظہار کرے۔ اللہ رب العزت نے اپنے والدین کے حقوق میں اس چیز کی بھی گنجائش نہیں چھوڑی کہ انسان ذرا برابر بھی حق تلفی نہ کرے۔ اس کے بعد والدین کی خدمت اور اللہ رب العزت کی عبادت، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور انسان عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ رہے اور ساتھ ساتھ ان کے لیے دعا بھی کرتا رہے۔ عبادت صرف اللہ کے لیے، والدین کی اطاعت۔ اس کے بعد جو تیسرا اصول بتایا فرمایا وَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور رشتہ داروں کو اور مساکین کو اور مسافروں کو ان کا حق دو۔ گویا کہ مسلمان کا جو مال ہے وہ صرف اس کی ذاتی ملکیت نہیں ہے کہ جیسے چاہے خرچ کرے، بلکہ ضرورت مند مسلمانوں کو دینا، مجبور، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار، عام مسافر، طلباء اور رفاہ عامہ کے کاموں میں خرچ کرنا، یہ بھی مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت یہاں فرما رہے اس کا حق، گویا کہ مسلمان کے مال میں غرباء، یتیم، مساکین اور مسافروں کا حق ہے۔ جو یہ حق ادا نہیں کرتا گویا کہ وہ حق تلفی کر رہا ہے۔ چوتھی چیز بتائی وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اسراف نہیں کرنا۔ اسراف کا مطلب ہے بے جا مال اڑانا یا غلط کاموں میں لگانا۔ کیوں؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ پانچویں چیز جو بتائی وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ ایک تو ضرورت کے وقت جب کہ کوئی مسلمان مجبور ہو اس وقت اپنا ہاتھ کھینچنا نہیں ہے، بخل کی مذمت ہے، بخل سے روکا گیا ہے۔ بخیل آدمی حدیث شریف کی روح سے اللہ کو بھی پسند نہیں ہے اور مسلمانوں کا بھی ناپسندیدہ ہے، فرشتوں کا بھی ناپسندیدہ ہے اور جنت سے دور اور جہنم کے نزدیک ہے۔ اس کے مقابلے میں سخی آدمی اللہ کا بھی محبوب، مسلمانوں کا بھی محبوب، فرشتوں کا بھی محبوب اور جنت کے قریب ہے۔ اسی وجہ سے شیطان کے بارے میں آتا ہے کہ شیطان کہتا ہے کہ میں بخیل عبادت گزار سے نہیں ڈرتا، میں سخی فاسق سے ڈرتا ہوں۔ ایک مسلمان سخی ہے لیکن گناہگار ہے، مجھے اس سے ڈر لگتا ہے، برخلاف اس عبادت گزار کے جو عبادت گزار تو ہے لیکن بخیل ہے۔ یعنی ایک مسلمان انتہائی مجبوری کی حالت میں ہے، اس کے گھر میں کوئی مریض پڑا ہے،
وہ بے بس ہے، وہ لاچار ہے، اس کو مدد کی ضرورت ہے، ایسے وقت میں اس کی مدد سے ہاتھ کھینچ لینا، اس سے اللہ رب العزت ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا ہاں یہ بھی نہ کرو کہ خرچ کرنے میں وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ اتنا زیادہ خرچ کرنا شروع کر دو کہ کل خود تمہیں مانگنا پڑے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو فقر کے ڈر سے مارو مت، قتل مت کرو کہ ان کی روزی کا بندوبست کون کرے گا۔ فرمایا نحن نرزقهم وإياكم، ان کو بھی اور تمہیں بھی ہم روزی دیتے ہیں۔ پہلے ان کا تذکرہ کیا، بعد میں آپ کا تذکرہ کیا۔ گویا کہ اللہ رب العزت جس جی کو، جس نفس کو، جس جان کو، جس انسان کو پیدا کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس کی روزی کا بندوبست خود ہی فرماتے ہیں۔ جیسا پیدا کرنے میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، ایسے روزی دینے میں بھی اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ ہاں اسباب اختیار کرنا یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اسباب کو ترک کر دینا یہ انتہائی بیوقوفی اور نادانی اور جہالت کی علامت ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسباب کو ہی سب کچھ سمجھنا، بلکہ مسبب حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف نظر ہونا اور اسی کو ہی مسبب الاسباب سمجھنا۔ پھر فرمایا ساتویں چیز وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، بے حیائی، بدکاری، خصوصاً زنا کے قریب نہیں جانا۔ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، وہ بہت بڑی بے حیائی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، وہ تو ہے ہی حرام، بلکہ فرمایا کہ زنا کے قریب تک نہ جاؤ، یعنی وہ چیزیں جو زنا کا سبب بنے یا زنا کی طرف انسان کو لے جائیں ان سے بھی روکا، جیسے تنہائی میں عورت کے ساتھ ملنا اور للچائی ہوئی نظروں سے عورت کو دیکھنا، اسی طرح عورت کا بن سنور کے گھر سے نکلنا تاکہ دوسروں کی نگاہیں اس پر پڑیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چست اور باریک لباس پہننے والی عورت کو کہا نساء کاسیات عاریات، ایسی عورتیں جو چست اور باریک کپڑے پہنتی ہیں وہ ظاہراً تو لباس میں ہوتی ہیں لیکن اللہ کے نزدیک وہ ننگی عورتیں شمار ہوتی ہیں۔ تو بہرحال زنا کے قریب نہیں جانا۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی بھی انسان کو ناحق قتل نہیں کرنا، اس سے بھی انتہائی سختی سے روکا گیا۔ نویں چیز وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، نویں چیز یتیم کے مال کی بہت زیادہ تاکید آئی، اس کو صرف اسی صورت میں استعمال کرنا ہے جس سے یتیم کا نفع ہے۔ اور ہمارے ہاں جو ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اس کے والدین مر جائیں تو سارے رشتہ داروں کی یہ کوشش ہوتی ہے کیسے میں اس کا مال ہڑپ کر جاؤں۔ اللہ رب العزت تصریح سے فرما رہے کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، 10ویں چیز کہ وعدے کو پورا کیا کرو۔ ان العہد کان مسئولا، وعدے کے بارے میں کل تم سے سوال جواب ہوگا کہ جو وعدے کرتے تھے وہ پورا کیا کرتے تھے یا نہیں۔ 11ویں چیز وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، کہ جب ناپنے لگو تو بھرپور پیمانے سے ناپو اور سیدھی ترازو سے تولا کرو، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی۔ خصوصاً تاجروں کو یہ ترتیب بتائی جا رہی ہے اور یہ حکم خاص طور پر تاجروں کی طرف متوجہ ہے۔ قرآن کا صریح حکم ہے کہ ناپ تول میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور یہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ اسی وجہ سے اہل علم نے لکھا ہے جو آدمی حرام ذرائع سے کماتا ہے پھر وہ جیسے کماتا ہے ویسے نکلتے ہیں، جو تھوڑا صحیح ذرائع سے حلال روزی کی شکل میں کماتا ہے اللہ رب العزت کے خزانے وسیع ہیں، اللہ اسی میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ 12ویں چیز وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، بدگمانی، کسی کی ٹوہ میں پڑنا، اور خاص طور پر جس چیز کا علم نہ ہو اس کا چرچا کرنا۔ اس سے فرمایا احتیاط کرو۔ ان السمع والبصر، یہ جو تمہارے کان ہیں، یہ جو تمہاری آنکھیں ہیں، والفؤاد، اور یہ جو تمہارا دل ہے، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر ایک کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ یہ نہیں کہ جو مرضی کرتے جاؤ، جو مرضی سنتے جاؤ، جو مرضی دیکھتے جاؤ، جو مرضی کہتے جاؤ۔ جب بھی انسان کو اپنی بات بولے تو پہلے اس کو تولے کہ دیکھے میں صحیح بات کہہ رہا ہوں غلط بات کہہ رہا ہوں، کہ یہی زبان کی جو کھیتی ہے اسی کو کل کاٹنا ہے۔ 13ویں چیز وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین کے اندر اکڑ کر مت چلو۔ کیوں؟ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضِ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، فرمایا تم کتنے طاقتور ہو، کیا تم اللہ کی زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور اللہ کی پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو؟ نہیں کچھ بھی کر سکتے ہو، تم تو بہت عاجز ہو۔
یہ جو تم آج اپنے اوپر اتراتے ہو، فخر کرتے ہو، منی کے گندے قطرے سے بنے ہو، یہ حقیقت ہے انسان کی۔ کس بات پر اکڑتا ہے، کس بات پر ناز اور فخر کرتا ہے؟ تو جیسے انسان کی حقیقت ہے، انسان کی حقیقت مٹی ہے، اور مٹی کے اندر عجز ہے، انکساری ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ درخت ثمربار ہوتا ہے اور پھلدار ہوتا ہے جو جھکا ہوا ہوتا ہے، اور جس درخت کے ساتھ پھل نہیں ہوتا وہ اوپر کی طرف جاتا ہے۔ تو عجز، انکساری، بلکہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کی ذات کے لیے عاجزی اختیار کرے، انکساری اختیار کرے، اور اپنے حقوق باوجود یہ کہ طاقت رکھتا ہو پھر بھی معاف کر دے، اللہ رب العزت اس کو ضرور بلندیاں نصیب فرمائیں گے۔ تو یہ 13 اصول بتائے، جن میں سے کچھ اوامر تھے، کچھ نواہی تھی کہ ان چیزوں سے رکنا ہے اور ان کو چھوڑنا ہے۔ اولاد کو قتل نہیں کرنا، زنا کے قریب نہیں جانا، یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، اور تکبر نہیں کرنا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے ہمیں پھر کیسے اٹھایا جائے گا؟ ہمیں اللہ کیسے پیدا کرے گا؟ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ فرمایا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، لوگوں سے کہہ دو کہ تم پتھر بن جاؤ، تم لوہا بن جاؤ، او خلق مما یکبر فی صدورکم، یا کوئی ایسی مخلوق بن جاؤ جو تمہارے دلوں میں بہت بڑی ہے۔ فسیقولون من یعیدنا قل الذی فطرکم اول مرہ، پھر یہ لوگ کہیں گے کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا ان کو بتا دو الذی فطرکم اول مرہ، جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ جب تمہارا نام و نشان نہیں تھا، کوئی نقشہ نہیں تھا، کوئی شکل و صورت نہیں تھی، کوئی تصویر نہیں تھی، اس وقت جس نے تمہیں پیدا کیا اب تو شکل ہے، اب تو صورت ہے، اب تو تمہاری حیت ہے، ہڈیاں تو ہیں، تو اس کے لیے پیدا کرنا بھلا کیا مشکل ہے؟ اس کے بعد سمجھا دیا کہ جب اہل ایمان گفتگو کریں تو کیسے کریں۔ فرمایا وَقُلْ عِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ اہل ایمان سے کہہ دیجئے کہ جب بھی بات چیت کریں تو بڑے نرم لہجے میں، بڑے اچھے انداز میں اور مؤدبانہ انداز میں، ترش تلخ لہجہ یہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے، بلکہ فرمایا کفار سے بھی گفتگو کرنی ہو اور کفار سے بھی کوئی معاملہ کرنا ہو وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، تو وہ بھی ایسا کرنا چاہیے جو اچھے سے اچھے طریقے میں ہو، اخلاق کے دائرے کے اندر ہو۔ فرمایا ان الشیطان ینزغ بینہم، یہ جو لوگ گفتگو کے اندر بے احتیاطی کرتے ہیں، دوسرے پر تہمت لگا دی، دوسرے کی غیبت کر دی، یہ دراصل شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے شیطان مسلمانوں کے درمیان اختلاف ڈالتا ہے۔ اسی وجہ سے عربی کے اندر وہ مشہور جملہ کہ من صمت نجا، جو جتنا خاموش رہتا ہے وہ اتنا کامیاب رہتا ہے۔ من کثر لغتہ کثر غلطہ، اور جو جتنا زیادہ بولتا ہے وہ اتنی زیادہ غلطیاں کرتا ہے۔ تو اپنی زبان کو سنبھال کے اور سوچ کے کہ میں جو جملہ بول رہا ہوں اس سے کسی کی دل آزاری تو نہیں ہوگی، یہ کسی فتنے اور فساد کا باعث تو نہیں بنے گا۔ فرمایا ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے، اور وہ یوں ہی اپنی دشمنی پھیلاتا ہے، غلط جملے مسلمانوں سے کہلواتا ہے، پھر انسان کو شرمندگی ہوتی ہے۔ بات تو انسان مجلس میں کہہ دیتا ہے، جب مد مقابل پوچھتا ہے کہ آپ نے میرے بارے میں یہ بات کہی، انسان کا سر جھک جاتا ہے۔ تو اس بات کی پشیمانی سے انسان پہلے ہی صبر سے کام لے اور وہ بات منہ سے نکالے جو خیر کا سبب ہو، جو دین کی دعوت ہو، جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے تعارف کے طور پر استعمال ہو۔ فرمایا وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان كذب بها الاولون، یہ لوگ عجیب و غریب مطالبہ کرتے ہیں، جیسے کفار مکہ نے مطالبہ کیا کہ صفا کو سونے کا بنا دیا جائے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو لوگ ہٹ درم ہیں، ضدی ہیں، ان کو جو مرضی نشانی دکھا دیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ فرمایا وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان كذب بها الاولون، ہم اب لوگوں کے مطالبے کے مطابق کیوں معجزے نہیں دکھاتے؟ کیوں؟ وآتینا ثمود الناقۃ مبصرۃ فظلموا بها،
ہم نے قوم سمود کو اتنا بڑا معجزہ دکھایا کہ زندہ اونٹنی پہاڑ کے اندر سے نکالی ان کے سامنے، دودھ دینے والی حاملہ اونٹنی، لیکن کیا کیا؟ فظلموا بها، اس کے قدم کاٹ دیے۔ اب اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد وہ ایمان نہ لائے، چونکہ دل صاف نہیں تھا اور دل سے تیار نہیں تھے، ایسے ہی یہ لوگ بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام اور ابلیس کا مشہور واقعہ جو قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس لعین نے سجدہ نہیں کیا۔ اور وہی بات کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے خیر بتا دیا کہ وہ راندہ درگاہ ہو گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا، اور کہنے لگا میں آپ کے بندوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے جو سچے بندے ہیں، نیکوکار ہیں، ان پر تیرا کوئی قابو نہیں چلے گا۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور تمہارے لیے تمہارا رب ہی کارساز کافی ہے، نگہبان کافی ہے۔ شیطان کا زور ان پر نہیں چلے گا جو انسان بچنا چاہے گا۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر، تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے دریا میں کشتیاں چلاتا ہے۔ لتبتغوا من فضلی، تاکہ تم اس کا فضل، اپنی روزی مچھلیوں کی شکل میں، دوسری شکلوں میں تلاش کرو۔ انہ کان بکم رحیما، وہ تمہارے اوپر بہت ہی زیادہ مہربان ہے۔ اور ایک عام اصول بتایا، انسان کی جبلت اور فطرت بتائی، پہلے بھی یہ بات بہت جگہوں پر گزری۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، مشرکین سے خطاب ہے، جن لوگوں کی نگاہ فوج کی طرف، پولیس کی طرف اور بڑوں کی طرف اور قوم کی طرف اور قبیلے کی طرف اور معبودان باطلہ کی طرف اور فلاں پیر صاحب کی طرف جاتی ہے۔ فرمایا جب کبھی تم سمندر کے اندر ہوتے ہو اور سمندر کی طوفانی موجیں تمہارے جہاز کو گھیر لیتی ہیں اور تمہیں موت سامنے نظر آتی ہے، ظَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، جن لوگوں کو تم عام حالات کے اندر پکارتے ہو وہ سب تم سے گم ہو جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ صرف اللہ ہی اللہ یاد رہتا ہے اور اللہ کو پکارتے ہو، اے اللہ ہماری جان بچا لے، اے اللہ ہماری حفاظت کر۔ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ، اور جب وہ رب تمہیں اس تیز و تند موج سے جان چھڑوا کر کنارے پر لے آتا ہے، پھر اعراض کرتے ہو، پھر احکامات توڑ دیتے ہو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور بتایا انسان ہے ہی بڑا ناشکرا، جیلوں کے اندر بند، ہسپتالوں کے اندر پڑے ہوئے اور سمندر کے بھنور میں پھنسے ہوئے اور بہت ساری صورتیں، اس وقت کہتے ہیں اللہ بچا لے، ہم تیری عبادت کریں گے، تیرے ہو کر رہیں گے۔ فرمایا جو ہی اللہ نجات دیتا ہے فوراً اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ انسان کا مزاج ہے ناشکرا ہے۔ فرمایا افامنتم ان یخسف بکم جانب البر، تو کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر زمین میں دھنسا دے؟ فرمایا تم سمندر کی تیز و تند موجوں سے تو بچ گئے ہو، لیکن تم جو ظلم کرتے ہو، جو زیادتی کرتے ہو، جو چوریاں کرتے ہو، جو زنا کرتے ہو، جو قتل ناحق کرتے ہو، تم کیسے مطمئن ہو کر بیٹھے ہوئے ہو کہ سمندر میں تمہیں ڈوب سکتا تھا، یہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا؟ فرمایا ان یخسف بکم جانب البر، اللہ تو اس پر قادر ہے کہ زمین کو پھاڑ دے اور سارے کے سارے زمین میں دنس جاؤ۔ کیوں اللہ کی نافرمانی کرتے ہو؟ اور ایسا ہوا، بہت ساری جگہوں پر زلزلے آتے ہیں، صفحہ ہستی سے بستی مٹ جاتی ہے۔ فرمایا اللہ قادر ہے، اس کی نافرمانی مت کرو۔ او یرسل علیکم حاصبا، یا وہ تمہارے اوپر پتھروں والی تیز و تند طوفانی آندھی بھیج دے، ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر تمہیں کوئی نگہبان ملے ہی نہ۔ تو یہ کیا سمجھتے ہو ایک مصیبت سے جان چھوٹ جاتی ہے جیسے اللہ کا اختیار اور اللہ کی قدرت ختم ہو گئی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ نہ شکر نہ بنو، اللہ کا شکر ہر وقت ادا کرو۔ فرمایا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا، جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ اس دنیا میں بھی اندھا ہوگا۔ گویا کہ جو دل کا اندھا ہے، یہاں معرفت الہی نصیب نہ ہوئی، یہاں اللہ کے احکامات کی پیروی نہ کر سکا، تو وہ آخرت میں بھی اللہ کے فضل، کرم اور اللہ کی نعمتوں سے محروم رہے گا۔ اس کے بعد نماز کا حکم ہے۔ فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، یقیناً فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہے۔ سورج کے ڈلنے کے بعد
اس سے مراد مفسرین کی رائے کے مطابق ظہر اور عصر کی نمازیں ہیں، اور رات سے مغرب اور عشاء کی نمازیں ہیں، اور قرآن الفجر سے تو فجر کی تصریح ہو گئی، گویا کہ ہر وقت کی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھنا۔ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا جو نہ صرف ظاہری بلکہ باطنی شفا کا بھی ذریعہ ہے اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ قرآن، ہر بیماری کا علاج قرآن، زندگی کے ہر شعبے کی رہنمائی قرآن، جس کی تفسیر حدیث شریف، صحابہ کے اقوال اور ائمہ مجتہدین کی رائے۔ حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے۔ چند آیات کے بعد پھر قرآن کی عظمت اور فضیلت کی طرف اشارہ، فرمایا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا اور یہ قرآن اترا بھی حق کے ساتھ ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، مگر نیکوکار لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا بنا کر اور فاسقوں کے لیے، گناہگاروں کے لیے ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، کہ ہم نے جو قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا اس میں بڑی حکمت ہے، بتدریج جو اتارا اس میں بڑی حکمت ہے۔ کیوں؟ کہ آپ اسے بمہلت لوگوں کو سنائیں، اور ہم نے خود بھی اسے بتدریج ہی نازل فرمایا تاکہ لوگوں کے فہم، لوگوں کی سمجھ اور لوگوں کے لیے اس پر عمل کرنا آسان ہو۔ فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، چاہے تم اللہ کر کے پکارو چاہے رحمان کر کے پکارو، أَيَّمَّا تَدْعُوا، جس نام سے بھی پکارو، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس کے بہت اچھے اچھے پیارے نام ہیں۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اچھے ناموں سے اپنے آپ کو پکارنے کا حکم دیا ہے، جیسے فرمایا رحمان، یا کوئی اور دوسرا نام، یا اللہ، یا رحیم، یا کریم، اور اسی طرح جو اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں جس سے بھی پکارو، فرمایا تمہیں اجازت ہے، لیکن پکارو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے مانگو۔ یہ اللہ کو جب آدمی پکارتا ہے اس سے اللہ کی عظمت اور اللہ کی قدر دل میں بیٹھتی ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے، عام مخلوق اور لوگوں کا مزاج یہ ہے، ان سے چیز مانگی جائے وہ ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی عادت اور اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اللہ سے نہ مانگا جائے تو اللہ کی ذات ناراض ہوتی ہے اور مانگنے والوں سے خوش ہوتی ہے۔ فرمایا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، نہ تو اپنی آواز کو بہت زیادہ بلند کرو، وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور نہ ہی بالکل اس کو پوشیدہ رکھو، وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اس کے درمیانی راستہ تلاش کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر رہتے تھے، لیکن جب مسلمانوں کو نماز پڑھاتے تھے تو آواز قدرے بلند کر لیتے تھے، تو مشرکین قرآن سن کر قرآن کو، اللہ کو اور مسلمانوں کو نعوذ باللہ سب و شتم کرتے، گالیاں دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی آواز کو اتنا اونچا نہ کرو کہ مشرکین سن کر قرآن کو برا بھلا کہیں، اور نہ اتنی پست کرو کہ بالکل آواز ہی نہ آئے، بس جو تمہارے ساتھیوں تک پہنچ سکے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سن لیں، بس اتنی آواز کافی ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا واقعہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات گزر رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا تو وہ انتہائی پست آواز سے نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا، وہ بہت اونچی آواز سے نماز پڑھ رہے تھے، جیسا کہ دیگر روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ آواز سے قرآن کریم پڑھ رہے تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچی آواز سے اور بہت اونچی آواز سے قرآن کریم پڑھ رہے تھے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ قرآن کریم یا نماز اتنی آہستہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا میں جس سے مناجات کرتا ہوں، یعنی میں جس رب کو سنانا چاہتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ، وہ تو آہستہ آواز میں بھی سن لیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میرا مقصد سوتوں کو جگانا اور شیطان کو بگانا ہے، لہٰذا میں اونچی آواز سے پڑھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اپنی آواز قدرے بلند کرو، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اپنی آواز تھوڑی پست رکھو۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ،
نہ تو اپنی آواز بہت زیادہ بلند کرو، ولا تخافت بها، اور نہ ہی بہت زیادہ پست رکھو، وابتغی بین ذلک سبیلا، اس کے درمیان کوئی راستہ تلاش کرو۔ اس کے بعد سورہ کہف ہے۔ سورہ کہف مکی صورت ہے، 110 آیات اور 12 رکوع پر مشتمل ہے۔ کہف عربی زبان کے اندر گھاٹی کو کہتے ہیں، غار کو کہتے ہیں، چونکہ اس میں بھی اصحاب کہف کا تذکرہ ہے جو آگے آ رہا ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ کہف رکھا گیا۔ سورہ کہف اپنی اہمیت کے لحاظ سے بڑی منفرد حیثیت رکھتی ہے، اور فتنے کے دور کے اندر سورہ کہف کی حیثیت مسلمانوں کے لیے ہتھیار کی سی ہے۔ اسی وجہ سے روایات کے اندر آتا ہے کہ جو اس کی شروع کی 10 آیات اور آخری 10 آیات پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، یاد کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اس سورت کی تفسیر میں ایک مستقل کتاب لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں اگر اس سورت کو کوئی موضوع دوں گا تو وہ موضوع ہے مارکہ ایمان و مادیت، ایمان اور مادیت کی جنگ۔ اس سورت کا موضوع حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے اعتبار سے ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اس کی فضیلت آئی ہے، جو شخص جمعے والے دن جمعے سے پہلے اس کو پڑھ لیتا ہے، 2 جمعوں کے درمیان کو نور سے منور کر دیا جائے گا۔ اس کی ابتدائی آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تمام تعریفات اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب یعنی قرآن کو اتارا، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کجی نہیں رکھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ لوگوں کے ایمان کی جو خواہش دل میں رکھتے ہیں اس میں بعض اوقات بہت پریشان ہو جاتے ہیں، بہت تڑپتے ہیں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، پس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو کیا آپ ان کے پیچھے اسی رنج میں اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے؟ اس سے روکا ہے، فرمایا اگر یہ ایمان نہ لائیں تو ایمان یہ دولت ہے جو ملتی ہے اللہ کی توفیق سے اور انسان کی محنت سے، تو اللہ جسے ہدایت دینا چاہے اللہ اس کو دے گا، اور جس کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ آپ اپنے آپ کو اتنا پریشان نہ کریں جتنا کہ آپ نے اپنے آپ کو پریشان کیا ہوا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اسی پریشانی میں مار ڈالیں گے۔ اس کے بعد اصحاب کہف کا تذکرہ ہے، فرمایا ام حسبتا، کیا تو نے خیال کیا ہے، ان اصحاب الکہف والرقیم، کہ کہف اور رقیم والے کانوا من آیاتنا عجبا، کہ یہ ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت ہی عجیب نشانی ہے۔ اصحاب کہف کا تذکرہ ہے، اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ دقیانوس نامی ایک بادشاہ تھا جو لوگوں کو بت پرستی کی دعوت دیتا تھا اور شرک پر مجبور کر دیتا تھا، اور ہر کسی کو شرک کے اوپر لا کے کھڑا کر دیتا تھا، اور جو شخص بھی اس کی بات کو ماننے سے انکار کر دیتا تھا وہ اس کو قتل کر دیتا تھا۔ تو کچھ نوجوان ایسے تھے جن کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، اللہ رب العزت نے ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف، کہ ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی، فقالوا، تو دعا کی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے کام میں ہمارے لیے آسانی والا معاملہ کر۔ پھر کیا ہوا، فرمایا فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، تو ہم نے انہیں سلا دیا اور ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال تک اس غار میں پردے ڈالے رکھے۔ اب ان کے کانوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، باہر کی کوئی آواز آ نہیں رہی، اللہ رب العزت نے ان کو سلا دیا۔ بہرحال اس قصے کو پھر تھوڑی تفصیل سے بیان کیا، فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم تجھے ان کا واقعہ صحیح صحیح سنا رہے ہیں، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، فرمایا یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی دی تھی۔ وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا جب وہ کھڑے ہوئے۔ فقالوا، انہوں نے کہا، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو زمینوں اور آسمانوں کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا، اے بادشاہ وقت
ہم اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکاریں گے، ہم صرف اسی کو معبود برحق سمجھتے ہیں۔ لقد قلنا اذا شططا، اور اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم نہایت غلط بات کرنے والے ہوں گے۔ گویا کہ اپنی توحید اور اپنی عبدیت کو بادشاہ وقت کے سامنے کھول کے بیان کر دیا۔ ان کے ایمانی جذبات اور توحید کے جو زمزمے تھے اور جو ترانے تھے وہ آہستہ آہستہ مشہور ہوتے گئے، یہاں تک کہ بادشاہ وقت تک بات پہنچی، اس نے بلایا، انہوں نے اپنی وحدانیت اور توحید والے جذبات کا کھلم کھلا اقرار کر دیا، کہا ہم کوئی شرک نہیں کریں گے۔ دقیانوس سے کہا کسی قسم کی شرک نہیں کریں گے، ہم اس رب کی عبادت کرتے ہیں جس نے زمینوں اور آسمانوں کو ترتیب دیا، اور اگر ہم اس کو چھوڑیں گے تو گویا کہ ہم بہت بڑا ظلم اور زیادتی کرنے والے ہوں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ جو ایمانی جذبات لے کر اٹھے، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا، اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنے والدین کو چھوڑا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، عیش و عشرت کو چھوڑا، دور جا کے پہاڑوں میں پناہ لی، تو انسان کا دل کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو ایمان کی طاقت لے کر اور اسلام کا جھنڈا لے کر اٹھتا ہے، اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ ہماری مدد شامل حال تھی، ہم نے ان کی حفاظت فرمائی اور ان کے دلوں کو مضبوط کر کے رکھ دیا۔ اور وہ آپس میں کیا کہتے تھے؟ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ وہ آپس میں کیا کہتے تھے کہ جب تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے اور معبودوں سے کنارہ کش ہوگے تو اب تم کسی غار میں جا بیٹھو۔ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ چلو کسی غار میں چلتے ہیں۔ گویا کہ اب آپس میں مشورہ ہو رہا ہے، اور پھر ایسا ہی ہوا، وہ غار کے اندر چلے گئے۔ جب چلے گئے تو جیسے کہ آگے آ رہا ہے، اللہ رب العزت نے ان پر نیند کو طاری کر دیا، اور جب نیند کو طاری کیا تو وہ 309 سال تک سوئے رہے۔ اب جب وہ بیدار ہوئے، واپس اٹھے، تو سکے وہی ہیں، باقی چیزیں وہی ہیں، تو ایک بندے کو شہر بھیجا کہ بھئی تو ہمارے لیے کھانا لے آ۔ وہ جب کھانا لینے گیا، دکاندار کو سکہ دیا تو وہ تو حیران و پریشان ہو گیا کہ یہ آثار قدیمہ کی نشانی کہاں سے آ گئی۔ تو اس نے کہا بھئی کل ہی تو میں یہاں سے گیا تھا، اس کو کیا پتا کہ صدیاں گزر چکی ہیں اور وہ مشرکانہ عقائد اور وہ مشرک بادشاہ دنیا سے جا چکے ہیں، اب توحید کی گونج ہے اور توحید کے زمزمے ہیں۔ تو بہرحال اس دکاندار نے دوسرے کو، دوسرے نے تیسرے کو، کرتے کرتے بادشاہ وقت تک خبر پہنچی اور بادشاہ وقت کو پتہ چل گیا۔ اس نے ان سے ملاقات کی، روایات کے اندر آتا ہے وہ وہاں گیا، ان سے ملا، اور پھر وہیں وہ لوگ انتقال کر گئے اور ان کی موت آ گئی۔ اس کے بعد فرمایا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، آپ ان کو بیدار خیال کریں گے لیکن وہ حقیقت میں سوئے ہوئے تھے۔ اور اللہ رب العزت کی شان دیکھیں، اللہ کی قدرت کاملہ دیکھیں۔ فرمایا اصحاب کہف 309 سال غار میں رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم خود انہیں کروٹیں تبدیل کرواتے تھے، دائیں اور بائیں، اور ان کا جو کتا تھا وہ غار کے دہانے پر بیٹھا ہوا تھا۔ فرمایا لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، کہ اگر آپ انہیں جھانک کر دیکھنا چاہتے تو ضرور الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور ان کے رعب سے آپ پر دہشت چھا جاتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے خاص انتظام تھا کہ ان تک کوئی پہنچ نہیں سکتا تھا۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ایک دوسرے سے پوچھیں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ایک کہنے والے نے کہا کہ بھائی کتنے دن ٹھہرے ہو؟ تو قالوا لبثنا يوما او بعض يوم، تو جواب دیا ایک دن یا ایک دن سے بھی کم۔ قالوا ربكم اعلم بما لبثتم، تو انہوں نے کہا تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے تم کتنا ٹھہرے ہو۔ فبعثوا احدكم بورقكم هذه، یہ چاندی دے کر، یعنی وہ جو اس وقت کا رائج سکہ تھا جو وہ ساتھ لائے تھے، یہ دے کر کسی کو شہر بھیجو۔ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، جو پاکیزہ کھانا ہو، فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، تو وہ لے آئے۔ فرمایا وَلْيَتَلَطَّفْ، اور وہ نرمی برتے، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور تمہارا کسی کو پتہ بھی نہ چلے، چونکہ بادشاہ وقت سے بغاوت کی ہوئی ہے، حکومت کے خلاف علم بلند کیا ہوا ہے، تو لہٰذا احتیاط کے پہلو کو مد نظر رکھنا۔ تو بہرحال وہی بات ہوئی، دکانداروں سے بادشاہ وقت تک خبر پہنچی اور
آخر وہ راز کھل گیا اور حقیقت آشکارا ہو گئی۔ فرمایا سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، لوگ کہتے ہیں کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم، بعض لوگ کہتے ہیں وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم، بعض لوگ کہتے ہیں وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل، آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب ہی ان کی صحیح تعداد کو جانتا ہے۔ اس کے بعد ایک سنہری اصول بتایا، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، انسان کہتا ہے میں کل یہ کروں گا، میں وہاں جاؤں گا، میں یہ لاؤں گا، میں فلاں خریدوں گا۔ اللہ رب العزت سختی سے منع کر رہے ہیں، ہرگز یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کروں گا، مگر یہ کہ اپنے اس جملے کے ساتھ انشاءاللہ کا اضافہ کیا کرو۔ کیوں؟ ہوتا وہ ہے جو تمہارا رب چاہتا ہے، وہ نہیں ہوتا جو تم چاہتے ہو۔ اس لیے جب بھی کسی کام کے کرنے کا کہو تو یہ کہو اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کروں گا، ہرگز یہ نہ کہو کہ میں یہ کروں گا۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روح اور ذوالقرنین اور اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا، اور انشاءاللہ نہیں کہا۔ پھر وحی کوئی نہیں آئی، 15 دن تک جبریل وحی لے کر نہیں آئے۔ پھر جب آئے تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پڑھ کے سنایا، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، آنے والے کل کے بارے میں ہرگز یہ نہ کہا کرو کہ میں یوں کروں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ جو اللہ چاہے۔ اس سے پتہ چلا انشاءاللہ کہنا نہایت ضروری ہے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، یہاں سے تصریح کر کے بتا دی کہ 309 سال تک وہ لوگ غار کے اندر رہے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے میرے حبیب تم اپنے آپ کو روکے رکھو ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام تیرے رب کو پکارتے ہیں، تیرے رب کا ذکر کرتے ہیں، تیرے رب کو یاد کرتے ہیں۔ اس لیے علمی مجالس، ذکر کی مجالس، تعلیم و تعلم کی مجالس، قرآن و حدیث کی مجالس، ان کو انتہائی اہمیت اور قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنی امت پر فخر کیسے نہ کروں، میری امت میں سے ایسے لوگ پیدا کیے گئے ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ تو اس لیے ان مدارس، مساجد، خانقاہوں جہاں انسان کا تزکیہ ہو، تربیت ہو اور دین کی باتیں سکھائی جائیں، سمجھائی جائیں، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، آپ تصریح کے ساتھ دعوت دے دیجئے، جو کوئی ایمان لائے گا اپنا بھلا کرے گا، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کا جی چاہتا ہے کفر کرے۔ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ہم نے کافروں کے لیے آگ کو تیار کر رکھا ہے۔ أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، وہ آگ کیسی ہے؟ أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، جس کی قناتیں انہیں گھیر لیں گی۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْفِي الْوُجُوهَ، اور اگر وہ فریاد رسی کریں گے کہ بچاؤ، پانی دے دو، فلاں کام کرو، تو فرمایا تو ان کی فریاد رسی اس پانی سے کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، جو چہرے بھون دے گا۔ یہ قیامت ہے۔ اب معافی کا وقت ختم، گنجائش کا وقت ختم، دعا کی قبولیت کا وقت ختم۔ فرمایا جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا کل قیامت کے دن میں اس سے اعراض کروں گا۔ اس لیے اس سے پہلے تیاری کرنی ہے، اس سے پہلے اپنے آپ کو بنانا ہے۔ اس کے بعد چند مثالیں دے کر کچھ چیزیں سمجھائی گئی ہیں، دین اور بے دینی، کفر اور اسلام، توحید اور شرک۔ فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اور انہیں ان 2 شخصوں کی مثال سنا دو، جعلنا لأحدهما جنتین، جن میں سے ایک کے لیے ہم نے 2 باغ رکھے تھے، من اعناب، انگوروں کے، وحففناہما بنخل، اور وہ باغ خود انگوروں کے تھے اور ان کو گھیرا ہوا کھجوروں نے تھا، یعنی بڑے ثمربار اور پھلدار خوب، جن سے پھل آتا تھا۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا، دونوں باغ اپنے پھل خوب لائے۔ اب وکان لہ ثمر، اور الغرض اس کے پاس میوے تھے۔ فقول لصاحبہ وهو يحاورہ، ان 2 میں سے
یعنی جس کو ہم نے انگور کے باغ دیے اور اس کا احاطہ کھجور کے درختوں نے کیا ہوا ہے اور بھرپور پھل اور بھرپور میوہ جب ان پر آ گیا تو وہ اپنے دوست سے باتیں کرتے ہوئے کہتا ہے انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تجھ سے زیادہ مال والا ہوں اور میں تجھ سے زیادہ مضبوط ہوں. ودخل جنت، اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوتا ہے. وہو ظالم لنفسی، اور اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہوتا ہے. قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، میرا خیال ہے کہ یہ تو ہمیشہ میرے پاس رہیں گے. وما اظن الساعة قائمة، اور میں یہ قیامت کے ڈنگوسلے وغیرہ نہیں مانتا، قیامت آئے گی. کہاں سے قیامت آئے گی؟ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور ہاں یہ جو تم باتیں لوگ کرتے ہو کہ قیامت آئے گی، اگر یہ آ بھی گئی اور مجھے اپنے رب کے پاس بھیج بھی دیا گیا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو وہاں بھی میرے مزے ہوں گے. یہاں جب میرے باغات ثمربار ہیں، پھلدار ہیں، تو وہاں بھی میرے ہی مزے ہوں گے. قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَيُحَاوِرُهُ، فرمایا اس کا دوسرا دوست وہ اس سے بات کر رہا ہے اور اس کو کہتا ہے أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ، کہ او ظالم تو اس رب کا انکار کر رہا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا. ثم من نطفة، پھر تجھے نطفے سے پیدا کیا، منی کے گندے قطرے سے پیدا کیا، اتنا خوبصورت قد و قامت اور شکل و صورت والا بنایا، اب جب تجھے کچھ دے دیا تو اس سے انکار کرتا ہے. ثم سواک رجلا، پھر تجھے کتنا خوبصورت آدمی بنایا، انسان بنایا، لیکن وہ کیا ہے؟ وہ نافرمانی پر اترا ہوا ہے. اور کہتا ہے ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، تو نے اپنے باغ میں جاتے وقت کیوں نہ کہا کہ یہ سب اللہ کی کرم نوازی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے؟ یہ بات تو نے کیوں نہیں کہی؟ تو اپنے رب کو کیوں بھول گیا؟ فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، اس میں تعجب کی بات نہیں کہ مجھے ابھی پھل نہیں دیے گئے، میرے بڑے باغات نہیں ہیں، لیکن میرا رب مجھے بھی دے سکتا ہے. وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ تیرے اوپر یہ عذاب بھیج دے اور یہ چٹیل میدان بن جائے. تو رب کا شکر نہیں ادا کرتا تو جس رب نے یہ نعمتیں دی ہیں وہ چھین بھی سکتا ہے. او یصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، یا اس کا پانی نیچے اتر جائے اور بالکل بیکار ہو جائے، بنجر بن جائے، پھر بھی تو کچھ نہیں کر سکتا. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب صبح ہوئی تو سارے کا سارا باغ، وہ انگور، وہ کھجوریں، وہ اوندے منہ پڑے ہوئے تھے اور سب کچھ ضائع ہو چکا تھا. وَيَقُول يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اب وہ کہتا ہے ہائے کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرتا. اب اس کو احساس ہوا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے، اس کی نعمتوں سے فائز یاب ہو کر اس کی ناقدری اور ناشکری نہیں کرنی چاہیے. تو یہاں سمجھا دیا گیا کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے اور سب کو دیتا اللہ ہے اور سب کا داتا اللہ ہے. اگر اللہ دیتا ہے تو اللہ لے بھی سکتا ہے، تو جب اس نے دیا تو ماشاء اللہ، الحمدللہ، بارک اللہ، کہ سب کچھ اللہ کی دین ہے. مجھے اللہ کو راضی کرنا چاہیے اور اللہ کی رضا میں اپنے مال کو خرچ کرنا چاہیے. اس مثال کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج اللہ نے زندگی دی ہے، شباب دیا ہے، جوانی دی ہے، عزت اور احترام دیا ہے. آج اگر اس کی قدر نہیں کریں گے، اس کو ضائع کریں گے تو کل یہ ڈھلنے والی ہے، یہ زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے. پھر حسرت اور افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جیسے اس شخص کو باغ کے درختوں کے ختم ہو جانے کے بعد اور چٹیل میدان بن جانے کے بعد کوئی فائدہ نہ ہوا. تو آج سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک اور مثال بتائی، فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کرو، جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے اتارا، اس سے زمین کا سبزہ ملا جلا نکلا، پھر آخر اس پر ہوائیں آئیں اور تیز اڑتی ہوائیں آئیں جس سے اس کو چورا چورا کر دیا اور بھوسا بنا دیا. ایسے ہی انسان کے ساتھ ہے. ایک وقت ہے طاقت ہے، ایک وقت ہے قوت ہے، ایک وقت ہے جوانی ہے. عن قریب یہ سب چیزیں ختم ہونے والی ہیں. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، فرمایا مال اور اولاد یہ تو دنیا کی زینت ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، باقی رہ جانے والی چیز انسان کے اعمال ہیں جو کل قیامت کے دن اس کے کام آئیں گے.
فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جس کو اللہ کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے وہ اس سے اعراض کرے اور یہ بھول جائے کہ کل اس نے حساب کتاب دینا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ فرمایا انسان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں انسان ہونے کے ناطے سے، لیکن انسان کی فضیلت اور شرف یہ ہے اپنے رب سے معافی مانگے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، فرمایا تیرا رب بہت زیادہ بخشنے والا بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ ہے۔ ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام سے ایک سائل نے سوال پوچھا تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ اس وقت مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے فرمایا کہ ایک بندہ ہے جو تجھ سے بھی بڑا عالم ہے، فوق کل ذی علم علیم، ہر عالم سے اوپر ایک اور بڑا عالم ہوتا ہے۔ تو اس واقعے کی تفصیل ہے، فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاحُ، جب موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا، یہ نوجوان کون تھا؟ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ یوشع بن نون تھے جو آنے والے وقت کے نبی تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ بنے تھے اور ان کی وفات کے بعد ان کے جانشین بنے۔ تو ان سے کہا کہ لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، کہ دو دریاؤں کے سنگم تک جب تک میں پہنچ نہ جاؤں میں چلتا رہوں گا۔ اصل میں ان کو ترتیب یہ بتائی گئی کہ اپنے ساتھ مچھلی لے لو، یہ مچھلی جس جگہ چھلانگ لگا کے غائب ہو جائے وہیں خضر علیہ السلام کی قیامگاہ ہوگی۔ لیکن ہوا کیا؟ فرمایا فلما بلغ مجمع بینہما نسی حوتہما، جب وہ دونوں دریا کے سنگم پر پہنچے وہاں اپنی مچھلی بھول گئے۔ وہ مچھلی چھلانگ لگا کے نکل گئی لیکن وہ نوجوان کو یاد ہی نہ رہی۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اس نے دریا میں اپنا راستہ بنا لیا۔ فلما جاوز قال لفتاہ آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، بہرحال جب اس کو تجاوز کر گئے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ توشہ لے آؤ ذرا ہم اس میں سے کھا لیں اور تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں۔ تو اب ان کو فوراً بات یاد آ گئی، انہوں نے کہا انی نسیت الحوت، میں تو مچھلی بھول گیا ہوں، وما انسانیہ الا الشیطان نذکرہ، اور یہ جو بھول ہوئی ہے یہ مجھ سے شیطان نے بھول کروائی ہے، اس نے مجھے بلا دیا۔ قال ذلک ما كنا نبغی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہی تو ہم تلاش کر رہے تھے اور میرے رب نے مجھے یہی بتایا تھا کہ جہاں یہ مچھلی چھلانگ لگا دے وہی تیری مطلوبہ جگہ ہوگی، وہیں تو نے رکنا ہے۔ فوجد عبدا من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا وعلمناه من لدنا علما، پس جب وہ واپس آئے وہاں تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس ایک خاص رحمت عطا فرمائی ہوئی تھی اور اسے اپنے پاس سے ایک خاص علم عطا کیا ہوا تھا۔ قال له موسیٰ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کی تابعداری کروں، کیا آپ مجھے نیک علم سکھائیں گے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے؟ قال انك لن تستطيع معي صبرا، حضرت خضر نے فرمایا تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے ہو، صبر نہیں کر سکتے ہو۔ فرمایا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، اور تم کیسے صبر کرو گے جبکہ تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ تو لا علمی اور غیر شعوری طور پر تم سوالات کرو گے لیکن تمہیں اس کا علم ہی نہیں ہوگا، حقیقت حال معلوم ہی نہیں ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ستجدنی انشاءاللہ صابرا، تم مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے، ولا اعصی لک امرا، اور میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ فإن اتبعتنی، اگر تم میری پیروی کرتا ہے، فلا تسألنی عن شیء، تو تو نے میرے سے پوچھنا نہیں ہے، حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ اس کی نسبت میں خود تجھے بیان کروں۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے کیا پوچھا، یہ انشاءاللہ کل کے درس میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ رب العزت کمی کوتاہی کو معاف کر کے صحیح پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے۔